شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلی چیز اسلامی ارکان کے حوالے سے، اسلام کو جو 5 ارکان ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ ہوگی ایک چیز۔ اور دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، اور اس کے بعد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ دینا، یہ ہے تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز ہے وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، اور پانچویں چیز ہے صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ تو جب ہم ان کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ جو بندہ جب مسلمان ہو جاتا ہے، بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد جو انسان کے اوپر اور خاص مسلمان کے اوپر جو دوسری چیز لاگو ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور تیسری چیز وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور چوتھی چیز وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، اور پانچویں چیز صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اساس ہیں، جنہیں ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، پانچوں کی پانچوں چیزیں، یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، لیکن ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے۔ لیکن نماز کے اندر کوئی طریقہ کار اس کے اندر مختلف نہیں ہے۔ ہر بندہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز اس کے اوپر جو لاگو ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ابھی کلمہ پڑھتا ہے، بغیر مسلم تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا، جو دوسری نماز کا وقت آئے گا وہ نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حج، چونکہ حج کا ایک مخصوص مہینہ ہے، وہ اسی کے اندر ہو سکتا ہے، اور رمضان کا بھی ایک مخصوص مہینہ ہے، رمضان کے روزے بھی تب رکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے وہ بھی ایک صاحب نصاب مسلمان کے اوپر جب 1 سال گزر جاتا ہے پھر اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلی چیز ہر مسلمان کے اوپر لاگو ہوتی ہے وہ نماز کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نہ کہ نماز کو پڑھنا۔ وإقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ نماز کو بھی ادا کریں، بلکہ نماز کو قائم کریں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو قائم کرنے کا طریقہ کار ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز کو قائم کیسے کریں؟ چونکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہوئے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جب تک میری اور آپ کی نماز، اگر ہم نماز پڑھیں گے، نماز قائم نہیں کریں گے، تب تک میرے اوپر اور آپ کے اوپر رحم نہیں آ سکتا۔ جب تک ہم اپنے مالوں کے اوپر سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تب تک میرے اور آپ ہم رحم کے متلافی نہیں ہو سکتے۔ اور آگے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے اندر ہمیں نماز ایسی پڑھنی ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہمیں بتائی۔ ہمیں زکوٰۃ ایسے دینی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دے کر ہمیں بتایا۔ جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو نماز قائم کرنے کی بات تھی، دیکھیں ہم کسی بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی وزیر اور مشیر کے پاس اپنی درخواست لے کر چلے جاتے ہیں،
हम अपना कोई काम करवाने के लिए किसी भी बंदे के पास चले जाते हैं। ये जिस तरह स्कूल का प्रिंसिपल होता है, हम अपने बच्चे की छुट्टी लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एक दरख्वास्त देते हैं, एक मुंशी के पास भी चले जाते हैं, एक वकील के पास भी चले जाते हैं, हम जाकर एक दरख्वास्त जाकर उसको देते हैं। और वो दरख्वास्त लिखते ऐसे हैं कि सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बखदमत जनाब, प्रिंसिपल का नाम लिखते हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं, उसकी बड़ी तारीफ़ात करते हैं, फिर आखिर में लिखते हैं हमारा ये मसला है, आप इसको हल कर दीजिए। अब नमाज का कायम करने की जो बात है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूँ कि नमाज हमें कायम कैसे करनी है। हम नमाज को पढ़ते हैं, हम नमाज को कायम नहीं करते, इसलिए हम हर तरह की मुश्किलात का हम शिकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान के अंदर ये वादा है, वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि तुम नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, उनकी इताअत करो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो हम एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त लेकर जाते हैं, वो जब हम दरख्वास्त देते हैं तो उसकी बड़ी तारीफ़ात करते हैं, आखिर में हम अपना काम लिखते हैं, हमें छुट्टी चाहिए या मेरा ये काम है, इस काम को हल कर दीजिए। तो इसका समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम जो नमाज के अंदर सना पढ़ते हैं, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, इसका ज़रा हम जो तर्जुमा पढ़ते हैं और इसके बाद हम जब शुरू करते हैं सूरह अल-फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वो मालिक है, वो क़यामत वाले दिन का मालिक है। आगे हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, न कि उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ। मुझे और आपको सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता, हमें ये नहीं पता होता कि हम अल्लाह से क्या मांगते हैं, हम अल्लाह की क्या, उसकी जो बड़ाई हमने बयान करनी थी, हम वो बयान करते हैं कि नहीं करते, जिस तरह करने का हक था करते हैं कि नहीं करते। ये मतलब है नमाज को, ये अगर हम इसको सीख कर पढ़ेंगे, इसका मतलब है नमाज को कायम करना।